بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے تفصیل سے دیوان راجہ بابا کا تذکرہ کیا تھا، اس کی کچھ تاریخ بھی بتائی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ شاہی خاندان کا ایک فرد تھا جو یہاں پر فقتی ریاست تھی، جو ہزارہ ڈویژن اور یہ کشمیر کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی ریاست پگلی، اور یہ 1472 سے تقریباً 1703 تک کلی طور پر اور 1800 تک جزوی طور پر قائم رہی تھی۔ یہاں پر جو گلی باغ دارالحکومت ہے، اس کا جو ریاستی پگٹی سابق ریاستی پگٹی کا دارالحکومت گلی باغ ہے، اس میں ایک بزرگ کا مزار ہے، دیوان راجہ بابا۔ دیوان راجہ بابا جس کا اصل نام فقیر محمد خان تھا، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاہی خاندان کا ایک فرد تھا، لیکن انہوں نے جو وزارت یا حکومت چھوڑ کر یہ ترک کر کے شاہانہ زندگی ترک کر کے قلندری کا راستہ اور فقیری کا راستہ اختیار کیا تھا، اور پھر انہوں نے مطلب ہے کہ تمام زندگی وہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت میں گزاری، لوگوں کی اصلاح کرنے میں گزاری۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس دو جو دہلی سلطنت کے شہزادے تھے وہ بھی آئے تھے۔ یہ ان کی قبریں ہیں جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، یہ دو قبریں یہ شہزادوں کے مزار ہیں، جو دیوان راجہ بابا کہا جاتا ہے کہ یہ دیوان راجہ بابا کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے بھی شاہانہ زندگی اور ناز و نام کی زندگی وہ ترک کر دی تھی۔ یہ لکھا ہوا ہے شہزادہ، لیکن اس کے نام واضح نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے، اور کسی تاریخ میں بھی میں نے اس کے نام ہو سکتا ہے کسی کو معلوم ہو، لیکن یہاں اس بورڈ پہ بھی صرف شہزادے لکھے ہوئے ہیں، نام کوئی لکھا نہیں ہوا ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دہلی سلطنت کے جو کسی بادشاہ کے بیٹے ہیں، یا ایک بادشاہ کے دو بیٹے ہیں، یا دو بادشاہوں کے الگ الگ ہیں، لیکن یہ دیوان راجہ بابا کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے بھی وہ دین کی خدمت کرتے ہوئے دیوان راجہ بابا کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور دیوان راجہ بابا کی وفات کے بعد یہ پھر وفات پا گئے ہیں، اور یہاں پر ان کی یہ مزارات ہیں۔ جو دیوان راجہ بابا کا جو مزار ہے اس کے احاطے کے بیرونی سائٹ پر یہ سامنے دیوان راجہ بابا کا مزار ہے، یہ سبز گنبد، اور یہ باہر والی سائٹ پہ جو تصاویر میں دکھایا گیا ہے، یہی پر وہ ان کی جو مزارات ہیں یہاں پر وہ مدفون ہے۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کی درجات بلند فرمائے۔ یہی اصل زندگی تھی، جو سمجھ گئے تھے کہ جو شاہانہ زندگی ہے، دنیا کی دو روزہ شاہانہ زندگی، یہ کسی کام کی نہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی، اور یہ لوگ اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ شاہانہ زندگی ترک کر دی تھی، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ کی دین کی خدمت اور تبلیغ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور یہاں پر دفن ہوئے۔ بہت انہوں نے جو مطلب ہے قربانی دی ہے کہ اپنی شاہانہ زندگی ترک کر کے کون اپنی مطلب ہے کہ شاہانہ زندگی ترک کرے گا آج کی دنیا میں، لیکن دیوان راجہ بابا انہوں نے بھی شاہانہ زندگی ترک کر دی تھی۔ وہ شاعر بھی تھے، وہ اپنے لیے راجہ کا تعلق انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے۔ راجہ جو سلطان تھے، ترک سلطان سلاطین تھے، وہ اپنے لیے راجہ کا لقب استعمال کرتے تھے، اور جو انگریز جو ہے کیپٹن ویلس، انہوں نے بھی ان خاندانوں کے لیے، ان ترک بادشاہوں کے لیے جو شہنشاہ سلاطین تھے پگلی کے، ان کے لیے بھی راجہ کا لقب استعمال کیا ہوا ہے، راجہ کا استعمال ہوا ہے، اور یہ آج بھی جو ہزارہ کے لوگ ہیں وہ بھی اس خاندان کے لوگوں کو راجہ کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہ بھی اپنے نام کے ساتھ راجہ کا لقب راجہ لکھتے ہیں۔ یہ ترک شہزادوں کی قبریں ہیں۔
جو یہاں پر مدفون ہے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شاہانہ زندگی ترک کر دی تھی۔ اس کے علاوہ دیوان راجہ بابا کے مزار کے ساتھ کچھ قبریں ہیں جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو خادمین تھے، دیوان راجہ بابا کے خادمین تھے، یعنی جو ان کے خدمت گزار تھے۔ ایک پر فتح محمد خان نام لکھا ہوا ہے، دوسرے پر بھی ایک نام لکھا ہوا ہے، لیکن اس پہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ خادمین ہے، یعنی خادم اس کے کہتے ہیں جو خدمت گزار ہو، خدمت کرنے والا ہو۔ وہ بزرگ تھے راجہ فقیر محمد خان، یہ ان کے خادمین تھے، یعنی ان کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے۔ یہ تو ترک شہزادوں کی قبریں ہیں جو انہوں نے شاہانہ دہلی سلطنت کی شاہانہ ڈاٹ باٹ چھوڑ کر وہ فقیر محمد خان کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ اور باقی تو جو قبر ہیں یہ ان کے خادمین تھے، خدمت گزار تھے، خدمت فقیر محمد خان صاحب کی، جو دیوان راجہ بابا جسے آج شہنشاہ پکل بھی کہتے ہیں، اور اس کے جو مزار ہے اس پر سالانہ عرس بھی ہوتا ہے، اور دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ان کی جو مزار ہے اس کو دیکھنے اور فاتحہ خوانی کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں تو پکلی سلطنت تو ختم ہوئی ہے، اور کب کی ختم ہوئی؟ 1800 کے لگ بھگ یہ ختم ہوئی ہے، لیکن جو راجہ فقیر محمد خان تھے، جو دیوان راجہ بابا تھے، جو شاہی خاندان کے ایک فرد تھے، اور جنہوں نے اپنی جو شاہانہ ٹاٹ باٹ چھوڑ کر وہ فقیر اختیار کی تھی، ان کی یہ سلطنت آج بھی یہ قائم ہے۔ یہ اس کا اندرونی منظر ہے اس کے مزار کا، جس پر ان کی خوبصورت اشعار لکھے گئے ہیں، فارسی اشعار۔ وہ اپنے لیے بھی راجہ کا لقب استعمال کرتے ہیں، تخلص استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں۔ ان کا کلام بہت اعلیٰ پائے کا ہے، اور اس کے بارے میں متعدد جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے بزرگوں کے کلام سے، اور وہ بڑے بڑے شعراء کے کلام سے کسی لحاظ سے بھی کم نہیں۔ راجہ فقیر محمد خان کا جو مزار ہے وہ بفا سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر گلی باغ کا علاقہ ہے، وہاں پر اس کا یہ مزار ہے، آج بھی وہ قائم دائم ہے۔ یہاں پر روزانہ دور دراز سے، پشاور، مردان، سوابی سے، اور دور دراز جو علاقے ہیں وہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کو فاتحہ خوانی کے لیے۔ اور ساتھ جو شہزادے ہیں، جو خادمین ہیں، ان کے مزارات پر بھی یہ لوگ جاتے ہیں، ان کو بھی دعائیں دیتے ہیں۔ صحیح ہے کہ جو اللہ کا ہوا اللہ ہی اسی کا ہوا۔ پکلی سلطنت جو تاریخ کی بہت مضبوط سلطنت تھی وہ تو ختم ہوئی، لیکن ان کی سلطنت، ان بزرگوں کی سلطنتیں آج بھی قائم و دائم ہے، اور نہ جانے کب تک قائم رہیں گی، اور لوگ یہاں آئیں گے ان کو فاتحہ خوانی کے لیے اور ان کو دعائیں دینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی درجات بلند فرمائے۔ اور یہ جامع مسجد ہے، جو مرکزی جامع مسجد دیوان راجہ بابا، یہ اس کے ساتھ متصل ہے، اور اس کے پچھلی سائڈ پہ دیوان راجہ بابا کے مزار کے ساتھ ترکوں کا جو مشہور قلعہ ہے فیروزہ، وہ آج بھی موجود ہے۔ یہ سامنے دیوان راجہ بابا کے مزار کا کتبہ ہے جس پر نصیر الدین شاہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ تاریخ میں اس کا اصل نام فقیر محمد خان ہے، کتابوں میں جو لکھا ہے، انگریز گزٹیئرز میں بھی جو لکھے ہوئے ہیں، سب نے ان کا فقیر محمد